پالیٹکس پہ بات کرنا ہر پاکستانی کا ایک شوق ہے، کیونکہ پالیٹکس کے علاوہ ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں، اور ہم سب انٹرٹینر ہی بننا چاہتے ہیں، اور ہمیں دکھلایا بتلایا اور سکھایا یہی جاتا ہے کہ فکنگ انٹرٹینرز آر دا لیجنڈس۔ اگر آپ انٹرٹین نہیں کر سکتے، آپ کو اسکول میں بلی کیا جاتا ہے، آپ کو محلے میں بلی کیا جاتا ہے. unless you're not a good entertainer, you can't be an anything, you can't be anything in your society, community, wherever you are. And nowadays اور آج کل انٹرٹینر بننے کے لیے سب سے اچھی آسان اور شارٹ کٹ ہے کہ آپ پولیٹکس پہ تبصرہ کریں. تبصرہ نگار تو بہت ہیں، لیکن ہر ایک گروپوں میں بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے میں ایک کلاس نئی پیدا کی جا رہی ہے، یا وہ پنپ جاتے ہیں کچھ لوگ، جن میں سید مزمل حسن. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ he sounds very reasonable person, very logical, and he knows how to talk. تو انٹرٹینر کی سب سے جو بڑا فن ہوتا ہے، جو سیکھنا اس میں ہوتا ہے، اور جس میں اب لوگ کافی فوکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے بعد، کہ وہ بولنا سیکھتے ہیں کہ آڈینس کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے. پاکستانی لوگوں کے اندر ان طرح انٹلیکچوئل لیول ہے ہی نہیں کہ وہ اس کے بعد جج کر سکے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. کیونکہ اگر انٹرٹینرز پیدا کیے جا رہے ہیں ایک طرف، تو دوسری طرف وہ لوگ جو انٹرٹینر نہیں بن پا رہے، وہ انٹرٹینرز کے فین بن جاتے ہیں. اور یہی فین بیس ہے جس میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. اس میں پٹواری کر لو، یوتھیا کر لو، جیالہ کر لو، ہو ایور یو کال اٹ، یوٹیوبر لائک ساری لائک وہی. میں اتنا اچھا انٹرٹینر نہیں ہوں، تو میں اتنی آپ کو چیزوں کے نام بتا کے لائک انٹرٹین نہیں کر پاؤں گا جیسے کہ علماء پہلے کرتے تھے. فکنگ سو کالڈ علماء، کہ وہ جو ایک ہی لفظ کی گردان شروع کر دیتے تھے. اس کے لیے معذرت. کل پرسوں مزمل حسین کا ایک کلپ میری نظروں سے گزرا، اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ریولوشن 2018 سے بعد شروع نہیں ہوا، مظالم 2018 کے بعد سے شروع نہیں ہوئے، 14 سے بعد نہیں شروع ہوئے، بلکہ 75 ایئر سے ہی چل رہے ہیں. جی بالکل صحیح بات آپ نے کہی. پھر آپ نے چند لوگوں کے نام لیے کہ فلاں 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 کا آپ کو پتہ ہے، اور اگر نہیں پتہ، اور ہاں مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ ان کا پتہ ہے کس کو، انٹلیکچوئلس کو. اور پاکستان میں ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ آپ خود کو انٹرٹینر نہیں کہہ سکتے. آپ کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ انٹرٹینر وہ جیسے پرانے زمانے میں فنکار اپنے کو کنجر نہیں بول سکتے تھے نا، کیونکہ وہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا اور جی اب تو ہم بڑے اچھے بڑے فنکار بن گئے، لیکن پہلے زمانے میں ہمیں کسی اور لفظ سے جانا جاتا تھا. تو وہ لفظ آپ کو پتہ ہے کہ کنجری ہم انہیں کہتے تھے. انٹرٹینر بھی بیسیکلی کنجر بننا ہی ہوتا ہے. تو وہ خود کو یہ نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے کوئی اپنے آپ کو درویش لکھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی فقیر لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور انٹلیکچوئل از اے ویری ہاٹ ورڈ ناؤ ڈیز. آئی لو یو لائک میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آئی لو یو از اے فکنگ پرائم آف اے ہیومن انٹلیکٹ اینڈ پرائم آف اینی ووکیبلری. کہ آپ سب سے بڑے یہی لفظ ہے، لیکن ان لفظوں کو استعمال آپ جیسے کرتے ہیں، اب ان کا جو امپریشن بڑھ چکا ہے کہ آئی لو یو سن کے ایسا لگتا ہے جیسے فک یو بولا. ٹھیک ہے، اس سے گھٹیا اور مطلب ہے کہ بات ہی کوئی نہیں لگتی، کاز وہ اتنی دفعہ مس یوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب انٹلیکٹ اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں جب وہ شروع میں چلتے ہیں، دے آر ویری نائس ورڈز، دے آر لائک آف کورس انٹلیکچولی دنیا میں ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے، درویش ہی ہوتا ہے. درویش کا مطلب جو درویش ہیں کیا ہے، اس سے لائک اب مذہبوں کو مانے، خدا کو مانے یا نہ مانے، لیکن درویشی اٹ سیلف از اے ویری فکنگ بگ اسکول، یو نو. تو اب وہ خود کو درویش تو نہیں کہہ سکے، خود کو انٹرٹینر بھی نہیں کہہ سکے، تو انہوں نے اشارتاً یہ کہہ دیا کہ انٹلیکچوئلس کو پتہ ہے کہ ان شخصیات کا، ان کی اسٹرگل کا. جی ٹھیک ہے، آپ انٹلیکچولی ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اینڈ نو ایشوز ود دیٹ. تو انہوں نے اشارتاً کہا کہ چند انٹلیکچوئلس کو ہی پتہ ہے ان بات کا. صحیح ہے جی. لیکن حضور ان کی بات کا جو شخصیات کے آپ نے نام لیے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، وہ کس لیے اسٹرگل کر رہے تھے. پھر آپ کہیں گے پرفیکشن، اٹوپیا، کہ وہ ایسی پرفیکشن کے لیے جدوجہد کر رہے تھے کہ جس میں بالکل لائک ہے نا، لائک
تیر لائک وہ ناک کی سید میں بالکل کلیئر کٹ ایوری تھنگ، نو لائک اینی کائنڈ آف ڈاؤٹ، نو کمپرومائز. بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتی ہے، مجھے معاف کریے گا لفظ لائک میرے جملوں کو آگے پیچھے، آئی ہوپ کہ جب اینڈ تک آپ سنیں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ایم ناٹ اے فکنگ پروفیشنل انٹرٹینر. سو بات یہ آتی ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی کچھ ہونے لگتا ہے تو ایک جو ایلیٹ انٹلیکچوئل کلاس ہوتی ہے وہ انفارچونیٹلی اس چیز کو ہضم نہیں کر پاتے، ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے وہ جو اپنی معاشرتی علوم کا ایک تانا دیا جاتا ہے نا کہ معاشرتی علوم میں ایک گائیڈڈ سا مطلب پاکستانی ہسٹری بتائی گئی ہے، تو اسی طرح کی ایک گائیڈڈ سی ان کی لرننگ ہوتی ہے. جب اس گائیڈڈ لرننگ کے بعد اس سے بہت چیزیں ہونے لگتی ہیں یا بیانڈ ہونے لگتی ہیں، دین دے گیٹ کنفیوز، دین دے گیٹ نروس لائک ہاؤ شوڈ وی ڈو ناؤ. تو کیا کرتے ہیں، ایزیلی ساری چیز کو نگیٹ کر دیتے ہیں اور پھر ایسی پرفیکشن لے کر آ جاتے ہیں کہ اس جیسا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان شخصیات کی اگر جدوجہد کا اینڈ پہ ہم کہیں کہ تو وہ جمہوریت کے لیے کرنا چاہتے تھے، وہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے تھے اور ساری چیزیں ٹھیک تھیں، لیکن وہ کس سے لینا چاہتے تھے؟ فوج سے. ملک میں جو بیماری کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ فوج ہے. تو ان شخصیات کی زندگی اس لیے معتبر ہوئی کہ انہوں نے فوج کے خلاف لڑا. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کی زندگیاں ضائع اس لیے ہو گئیں کہ ان کے پاس عمران خان جتنا فیم نہیں تھا، ان کی اتنی فالوورشپ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر ان کی اتنی فالوورشپ ہوتی، اگر ان کی اتنی، تو وہ بھی کمپرومائز کرتے. وہ یہ بات اس لیے بتانا یہ لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ انسان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو فیم ملتا ہے، جب وہ پاور میں آتا ہے تو ہی گیٹ کمپرومائزڈ، اور ہر بندہ ہی کمپرومائزڈ ہوتا ہے. آپ کے نبی بھی کمپرومائزڈ ہوئے، فرینکلی اسپیکنگ، گو اینڈ لک ان دا ہسٹری. صحابہ کمپرومائز ہوئے. اب آپ کہیں گے نبی کیسے کمپرومائز ہوئے؟ تو جو فتح مکہ ہوئی تھی تو اس کے بعد جو معاف کیا گیا تھا وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ تھی. ٹھیک ہے، جب کہا گیا کہ مدینہ والوں کو میں اور مکہ والوں کو مال و جان، ٹھیک، مال دے دو، تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ لائک سیٹلمنٹ تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر مکہ والوں کو اب میں ان کے ساتھ کوئی لڑوں گا تو تھنگز ول گن ورس. اوکے، تو کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو اینگل ایسا دے دیتے ہیں دیکھنے کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا. معافی کے علاوہ وہاں چوائس بھی کوئی نہیں ہوتی تھی. دیر واز اینی دیر واز اینی چوائس. اینی وے، علی نے کیسے کمپرومائز کیا عثمان کے قاتلوں کا، یہ وہ. ٹھیک ہے، معاویہ نے، سارے یہ وہ پرائم ایگزامپل ہے جہاں سے آپ اپنے کو روٹ کرتے ہیں، جہاں سے آپ اپنے آپ کو مطلب ہے چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جن شخصیات کا اس نے ذکر کیا مزمل نہیں، اب مطلب باقی انٹلیکچولی جو اسی چیز پہ بلیو رکھتے ہیں، تو اگر ان کو بھی اتنا فیم ملتا، ان کے پاس بھی اتنی پاور آتی تو وہ کمپرومائز کر دو. کمپرومائز از ناٹ بیڈ تھنگ. پرابلم از کمپرومائز از ناٹ بیڈ تھنگ. کچھ بھی آئیڈیلسٹک جتنا شاعروں کی شاعری میں نفیس ہوتا ہے اتنا حقیقت میں اتنا نفیس نہیں ہوتا. دنیا کے معاملات چلانے کے لیے آپ کو دنیاوی فارمولاز، دنیاوی چیزیں اپنانی پڑتی ہیں. یہ جو فرشتوں اور خدا کی یہ جو کہانیاں، یہ اتنی لائک سوفسٹیکیٹڈ، اتنی لائک وہ پیور، اتنی وہ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کیسا، یو گیٹ مائی پوائنٹ، آئی ہوپ سو. تو عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ان کی زندگیاں ضائع بھی اس لیے ہو گئیں کہ دے ور آئیڈیلائزنگ ٹو مچ اینڈ مے بی دے ڈڈنٹ ہیو انف پاور، دے ڈونٹ ہیو انف فیم، لائک لوگوں کے پاس سپورٹ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہیرو بننا ہے، جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی جو جہاد پہ جانا پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عام زندگی میں ان کے رویے کتنے اکھڑ ہوتے ہیں، کیونکہ عام زندگی میں بینگ اے نائس پرسن از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. دیٹس آپ کو 24/7 کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے تو شہادت ایزی فارمولہ، ایزی فکس، سارے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے بھی شاید کمپرومائز لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز دوز پیپل بیکاز آئی ڈونٹ میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شہادت کے نشے میں وہ ان چیزوں کو ویژولائز نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، یا وہ نہیں بھی کر سکے، لیکن فوج اتنی بڑی مائٹ ہے کہ وہ انہوں نے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا کہ لوگوں کے ساتھ اتنی کنیکٹیوٹی یا اتنا فیم حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، اینی ویز بیک ٹو دا پوائنٹ.
خان نے وہ سارا مطلب ہے اس کا فیم ہے جی، پرسنالٹی کلٹ ہے، لائک وہ سیلیبریٹی کلٹ ہے، وہ اس کو یہ ہے وہ ہے، وٹ ایور از دے. بات یہ ہے کہ عمران خان سے تھوڑا سا پہلے آ جائے. نواز شریف نے جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، عوام کس کے ساتھ اور کس کے خلاف ہے؟ عوام ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو فوج کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. نو باڈی از فالوئنگ عمران خان. یہ آپ بھول رہے ہیں جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا تھا کتنا پاپولر ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور آپ جیسے سبھی لوگوں نے ہی اس کو سپورٹ کیا تھا، جو لائک سول سوسائٹی ہے پاکستان میں نام نہاد سول سوسائٹی، جو سول رائٹس کے لیے ساری یہ جو چیزیں جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو صحافی ہیں، جائے کہ جو ویل انلائٹنڈ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں سب نے اس کا ساتھ دیا تھا. کبھی ہم نے کرٹیسائز کیا کہ واہی کمپرومائز اس نے ایکسٹینشن کیوں دی تھی؟ لائک وہ جب ایکسٹینشن دی تھی اس دن جنازہ پڑ گیا تو پاکستان کے ساری جماعتوں کا کہ سب نے بوٹ کو عزت دو کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. کسی نے کرٹیسائز کیا؟ نہیں. اس سے کئی چیزیں شو ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے ریئل ایشو سے. آپ پر اگر عمران خان کا پرسنالٹی کلٹ ہے تو آپ کو پرسنالٹی کلیش بھی ہے، ٹھیک ہے، مان جائیں اس حقیقت کو. آگے چلتے ہیں جی. عمران خان نے فوج کے ساتھ تھا، برا تھا، فوج کے خلاف نعرہ لگایا، پھر بھی برا ہے. اب وہ سارے لوگ ہی فوج کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں جو کل تک سول رائٹس کے لیے نعرے لگاتے تھے. اب ان کی ساری منطق، ان کی ساری جو آپ لاجک سن لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان از ناٹ اوکے. اور اس کے وہ سید صاحب کے مطابق سید ایک لائک اگین آئی ایم ریسپیکٹنگ ہم کہ یہ وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو کافی زیادہ لائک اس طرح کی کلاس کے لوگ ہولڈ کر رہے ہیں آج کل. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ عمران خان چاہتا ہے کہ اسٹیٹ اباؤٹ اسٹیٹ تو فوج ہے لیکن اب اس سے بھی آگے عمران خان ہو. جانی آپ یہ بات بھول جاتے ہیں. میں بات کو شاعر کرتا ہوں کہ عمران خان اسی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے لوگ اس کو نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے. یوتھ یہ بھی شرماتے تھے اس کا نام لیتے ہوئے کیونکہ ہر کسی کے گھر میں وہ بھوک پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے. عمران خان اینی پولیٹیکل لیڈر ڈیموکریسی کا I'm sorry I have to explain it a bit. ڈیموکریسی از اے ویری سلو پروسیس، ٹھیک ہے، اور اس میں چیزیں ٹھیک ہوتے ٹائم لگتا ہے. لیکن کیسے ٹھیک ہوتی ہیں؟ جب ان کو فری آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ شفل ہو کے ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس شفلنگ میں اگر آپ فوج کا کردار نکال دیں تو عمران خان تو 6 مہینے کی بیمار نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر فوج کو نہیں نکالیں گے تو یہی عمران خان کو ہیرو بنایا جائے گا، پھر اب مسلط کیا جائے گا. نواز شریف، زرداری، جس کو بھی لے لیں، اگر آپ وہ ان کا جو کنٹرولر ہے جس کو مطلب ہاتھ میں یہ ساری کٹ پتلیاں اس کو ہٹا دیں گے تو ان کو تو آپ چند الیکشنز میں کلیئر کر سکتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اور پھر اس میں سے نئی جماعتیں بھی اس لیے آئیں گے کہ اگر آپ اوپر سے یہ شیلٹر توڑیں گے تو، اور اس کے جب توڑنے کا وقت آئے تو آپ آئیڈیلائز اور وہ مطلب ہے کہ وہ اٹوپیا کی ڈریم دکھانے لگ گئے لوگوں کو. نہیں چھوڑو، یہ عمران خان تو اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. عمران خان سے کسی کو کوئی غرض ہے بھی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. لوگ اتنے بھی پاگل نہیں ہوتے. اور یہی نواز شریف کے لیے آپ مثالیں دیتے تھے کہ ابھی آپ ان کو پٹواری بولیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں اردو میں لفظ ہے کہ جمہور کبھی غلط نہیں ہوتا. لیکن عمران خان کی طرح جمہور کو سوشل میڈیا نے برگلا لیا، برین واش کر دیا ہے. اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ ہیں جی، اتنے اونلی دس مچ ملینز اور ٹویٹر یوزر اور جتنے فیس بک ہیں، ان کے علاوہ ریالٹی سب. آج اب گلی محلے پہ جائیں عمران خان، وہ کیا ہے؟ آپ اس چیز کو کیسے ڈیفائی کر سکتے ہیں؟ وہ جیسے ایک توقیر ہے وہ شاعر، وہ I'm sorry توقیر لائق، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹویٹ کی پچھلے دنوں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ ترکی میں اردگان جیت گیا اور جمہوریت ہار گئی. I mean seriously، جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہیں وہ جیت جائے. وہ اس لیے تو کرٹیسائز کرتے ہیں جمہوریت کو وہ والے یہ جو دوسرے ہیں آپ کے کوئی بھی اور اسکول آف تھاٹ ہے، جیسے لائک آپ کو کہہ لیں کہ کیا ہے یہ خلافت والے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جمہور میں انسانوں کو تولا نہیں لائک کہ گنا جاتا ہے. اور آپ یہی کہتے ہیں کہ جمہور اس وقت آپ یہی کہتے ہیں کہ جمہور کبھی غلط نہیں ہوتا. لیکن وہی جمہور جب آپ کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالے، وہ یو ایس والی امریکہ والی پالیسی کہ ڈیموکریسی تبھی کہ ایک ڈیموکریسی ہے جب تک وہ ہمارے فیور میں ہے، ہمارا کٹ پتلی بنے تو ڈیموکریسی ہے. ہمارے جو اپوز کر رہا ہے وہ مرسی ہو یا کوئی بھی ہو جیت جائے تو ڈیموکریسی. گو ٹو ہیل.
کیا ہے یار, are you fucking guys are really literally intellectual darwish fakir kind of people, are you just fucking bullshitting with the fucking پاکستان میں اب نے کہا کچھ بھی بولو بہن جو آپ کو فالورز مل جائیں گے. یرانہ تنویر والے لفظ میری کارروائی سے حذف کر دیے جائیں آج. تو فوج کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو نواز شریف کے بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے لوگ, کھڑا ہونا چاہیے. کل کو بھی وہ فوج کے خلاف وہ کھڑے ہوں. لٹرلی آپ فوج کے خلاف جتنا آج بات کر سکتے ہیں, جتنی ان کی وہ ویکنس آپ کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے, وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ایونچولی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں. اور کیوں سٹینڈ لے سکتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ عوام تنگ ہے ان سے. ٹھیک ہے جی, عمران کل کمپرومائز کر لے گا جی. جنرل ایک سے پرابلم ہے, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی آئی ڈس ایگری ود دس عمران خان اسٹیٹمنٹ. کیونکہ اگر ایک ہی جنرل کی بات ہے تو کوئی 75 سال میں ایک بھی ٹھیک کام کا جنرل کیوں نہیں نکل سکا. آف کورس فوج انسٹیٹیوشنلی لائک کرپٹ ہے. ان کے اندر یہ جو سائیکی پائی جاتی ہے کہ ہم ہی نجات دہندہ ہیں, ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. آف کورس دیٹس فکنگ رانگ, لائک ان کا سلوگن ہی بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو ٹیک آن کرنے کے لیے, وہی آئیڈیلائز کی بات ہے کہ ٹیک آن کرنے کے لیے ایک آج تک مشرف کو تو انہوں نے آپ کو کچھ کرنے نہیں دیا. آپ کہتے ہیں کہ ایک جنرل کے خلاف مطلب ہے کہ بات نہیں کرنی چاہیے پورے انسٹیٹیوٹ کے خلاف. کیا کبھی ایک جنرل کو آپ نے کبھی زچ بھی کیا ہے, کبھی کچھ کر سکے ہیں؟ ایک کو تو گرائیں, ٹھیک ہے. ان کو دشمن کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورے قلعے اڑا دیں. کسی ایک گارڈ کو تو, کسی ایک کو تو آپ وہ ڈرٹی ہیری کی پکچرز دیکھ لیں, دیکھیں ان کی طرف سے بے شرمی اور بے حیائی. اور پھر یہاں سے بات ایک اور طرف چلی جاتی ہے کہ چیزیں کنٹمپریری ہوتی ہیں. اسلام کو اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو آپ کو بڑا کرول سا دین لگے گا, لیکن آپ کو کرویلٹی کو سمجھنے کے لیے آپ کرسچینٹی جیوزم مطلب سارا جیوز کو بھی پڑھنا پڑے گا. تو اس لائک کمپیریٹیو اسٹڈی میں آپ کو لگے گا کیونکہ باقی بھی صحیح ہیں. لائک میرے جیسا بندہ تو کہے گا سارے بول شیٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو اگر آپ نے واقعی سمجھنا ہے کسی چیز کو تو آپ نے پھر وہ اس کے ساتھ متواتر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. اسی لیے اسی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست دانوں کے کریکٹر ان کی آئیڈیلائز ان کو کرنا ہے اور ان کو مطلب ایک بالکل اٹوپیا ڈریمز دکھا دیں, تو فوج کی بے حیائی کو بے ہٹ درمی کا بھی آپ کبھی غور کریں کہ آپ ایک بے حیا اور بے ہٹ درم دشمن سے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں. آپ اس کو سے لائک آپ اس کو عزت و شرافت سے نہیں ہرا سکتے. سو یو ہیو ٹو اڈاپٹ دا مینس ٹو ریچ از لائک لیول, اوکے. تو بات یہ ہے کہ پلیز اتنے آئیڈیل, مطلب وہی بات ہے کہ آپ کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ منجن بیچنا. وہ میں بھی بیچ رہا ہوں, آپ بھی بیچ رہے ہیں. اور پاکستان میں اتنی پولرائزیشن ہے. ایک ہوتی ہے سوشل پولرائزیشن, لائک لوگ ایک پوری سوسائٹی کو ڈائریکشن بھول جاتی ہے. پاکستان میں جو ڈرامہ کیا گیا, ہر انسان اپنے اندر ہی کنفیوز ہے. وہ ایٹ اے ٹائم ہیرو بننا چاہتا ہے, ایٹ اے ٹائم ہی وانٹ ٹو سپورٹ انڈر ڈاگ. یو سی ہاؤ لائک کتنی آئرونیکل بات ہے کہ میں جیتنا چاہتا ہوں, جب میں جیت کے قریب پہنچا مجھے دشمن پہ ترس آنے لگ جاتا ہے. سو فنی, سیریسلی سو فنی کہ میں جو کل تک فوج کے خلاف تھے انہیں بڑا غصہ تھا, لیکن آج جب فوج کمزور ہو گیا تو اسی انڈر ڈاگ کے ساتھ ہو گئے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہود ساری زندگی پیغمبر کا انتظار کرتے رہے, لیکن جب پیغمبر ان کے مخالف فیملی میں پیدا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ پیغمبری کام ہی بڑا گندا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے کہ جب تک نواز شریف کو کریڈر مل رہا تھا ایوری تھنگ واز سو گڈ اینڈ سو فائن. لیکن انفارچونیٹلی جب اس نے سلوگن اپنا چھوڑ کے, اگر وہ عمران خان کے مطلب اس نے اسی سلوگن کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا, ڈیفینیٹلی پرسنل گین, نو ڈسکشن اباؤٹ دیٹ. لیکن اس کے پرسنل جو گینز ہیں وہ آپ کے پرسنل گینز بھی اس لیے بن سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریئل اینمی ہے فوج وہ کمزور ہوگا. اور فوج کی کمزوری کے بعد اگر واقعی یہ ٹوٹ جاتا ہے, وچ از لک لائک امپاسبل, لیکن کیا ہے امپاسبل کر کے چھوڑ دیں. پھر بھٹو کے مثالیں دیتے ہیں, 77 میں وہ مرا تھا, ٹھیک ہے, 46 ایئر ہو گئے آپ کو. بھٹو کے لیول کا کوئی بندہ ملا آپ کو؟ آپ کہیں گے بے نظیر نواز شریف. پلیز بی ریئلسٹک, ٹھیک ہے. لائک اگین وہی بات ہے کہ میں کسی بحث میں نہیں پڑتا, اگین وہی چکر ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن عمران خان ان سے بہت زیادہ
اگریسو ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جس طرح چیز کو لے کے چلا رہا ہے، اگر نہیں کرے گا تو کل کو نواز شریف کو چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا، لیکن فوج کو اپنی دانوں کا پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دانے کتنے ہیں. اس لیے شاہ جی کی باتوں کا میں یہی مطلب ہے کہ جواب دوں. شاہ جی کا ایک نام ہے، باقی وہ جو اسکول آف تھاٹ سے جو بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں، اور پی ٹی وائی والے بھی مطلب پی ٹی آئی اس ناٹ مائی کنسرن کہ پی ٹی آئی کیا ہے، یوتھیا کیا ہے، پٹواریا کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن آئی ہیٹ پاکستان آرمی، آئی لٹرلی فکنگ ہیٹ پاکستان آرمی، اور وہ ہماری ساری مزریز کے رسپانسبل ہیں. If you got to change this thing, you got to stand up against them. And to stand against them, you have to stand with everybody who's standing against them. کیا کہتے ہیں کہ دشمن کیا کہتے ہیں یار، لائک کیا ہوتا ہے، دشمن کے دشمن کا دوست، سم تھنگ لائک دیٹ. تو فوج کے ساتھ جو بھی دشمن ہے، وہ بلوچ ہے، وہ پشتون ہے، وہ سندھی ہے، وہ ایم کیو ایم ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ نواز شریف ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور موسٹلی لوگ ان کے ساتھ ہیں. کوئی بھی جمع تفریق 2 جمع 2 4 کرنے والا جو ہے تو اس کو یہ سمجھ ہے کہ اس کا اصل دشمن کون ہے، اور اصل دشمن کو ختم کرنے کے لیے اس کے ہر دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں. پاکستانی انفارچونیٹلی وہ اٹامک پاور ہے، وش کے مودی اور ہم امریکہ سے مدد مانگ کے اس کو کہتے ہیں کہ مارو ان بہن چودوں کو. آپ امیجن کر سکتے ہیں اتنا مور، چلے جائیں 47 کے پیچھے کسی کا فوجی مطلب ہے کہ بندے کا جو برٹش کا مور چوری ہو جاتا ہے اور وہ مور پکڑنے والے کو یہ سزا دیتے، کون سے قصے پڑھاتے رہے ہمیں، کیسی فوج. میں ایک بات کہتا ہوں ایز اے ایتھیسٹ، میں یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کی محبت اور اس فوج کی محبت یہ جبرن محبت ہے. کوئی بھی آزاد انسان نہ خدا سے محبت کر سکتا ہے، نہ اس فوج سے محبت کر سکتا ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ مانو مجھے ورنہ میں نے ڈنڈے پھیرنے تمہیں. بہت ہو گیا.